إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب اس کے پاس سچائی، اللہ کی آیات، واضح دلائل آ جاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا ایسے انسان کے لیے، ایسے کافر کے لیے جہنم کافی نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کی طرف سے دلائل اور براہین کا انکار کرنا، گویا کہ کفر کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے اور حق کو ٹھکرانے والے کے لیے کیا جہنم کافی نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا یعنی کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کی بیوی ہے، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ یا پھر جھوٹ بولنے کا اللہ کی ذات کے اوپر، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ رب العزت نے کسی زندہ یا کسی فوت شدہ کو اپنی خدائی میں شریک کیا ہے، گویا کہ یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والا ہے، اور ایسا کہنے والا ظالم بھی ہے، کذاب بھی ہے، اور جھگڑالو اور کفار بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، ایسے بدبخت کے لیے کیا جہنم کافی نہیں ہے؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ ذات، وہ شخص جو حق بات کو لے کے آیا، گویا کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو حق کو، اللہ کی بینات، دلائل کو لے کے تشریف لائے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، اور اس سے مراد بالخصوص اصحاب رسول کی جماعت ہے، اور بالعموم تمام مسلمان ہیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے ہیں۔ اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں والذی جاء بالصدق، جو سچائی کو، حق کو لے کے آئے ہیں، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب رسول اور تمام مسلمان شامل ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، آپ فرما دیجئے اولو كانوا لا يملكون شيئا، حالانکہ جن کو تم سفارشی سمجھ رہے ہو نہ ہی کو وہ اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی شعور ہے،
حالانکہ ان کو شعور بھی نہیں ہے، کوئی اختیار بھی نہیں ان کے پاس کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکیں۔ اس لیے قل للہ الشفاعۃ جمیعا کہ تمام قسم کی سفارش جو ہے اس کا اختیار وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جس کو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، جتنی اللہ چاہیں گے اور اجازت فرمائیں گے اتنی ہی کوئی سفارش کر سکے گا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اس لیے کہ ساری بادشاہت وہ صرف اس اللہ کے اختیار میں ہے اور تم نے اس اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تم اللہ کے علاوہ کسی کو سفارشی بناتے ہو، حالانکہ ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں۔ اپنی مرضی سے کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکیں۔ ہاں، سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور پھر اتنا لمبا سجدہ کروں گا اور پھر مجھے اٹھایا جائے گا، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد تعریف بیان کروں گا اور تعریف وہی بیان کروں گا جو اللہ مجھے سکھائیں گے۔ وہ کلمات اس وقت اللہ مجھے سکھائیں گے، ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حکم مجھے فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ گویا کہ اختیار جو شفاعت کا ہے وہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ ہی اس کی ملکیت، اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے بہت جامع آیت کا تذکرہ کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقیناً اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم اس لیے کہ وہ غفور الرحیم الہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس کچھ مشرکین تشریف حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں کہ دین اسلام وہ دین جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ سچا دین ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، ہم نے قتل و غارت کی ہے، ہم نے زنا و بدکاری کر لی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اب ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو خالق کائنات رب ارض و سما نے اس آیت کو نازل فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ جو اللہ کے بندے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں ان کو یہ پیغام دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آؤ تو صحیح اس اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرو تو صحیح، دین اسلام کو قبول کرو تو صحیح، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ یہ پیغام ان گنہگاروں کے لیے ہے، یہ عظیم تحفہ ان مجرموں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے کہ اللہ کی رحمت وہ بڑی وسیع رحمت ہے، لیکن اس رحمت کے ساتھ ایک مومن، ایک مسلمان کی شان یہ ہے، اس کی سوچ فکر یہ ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ اللہ کا فرماتے ہیں میرے بندوں کو یہ خبردار کر دو کہ تمہارا الہ غفور الرحیم ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ لیکن تمہارے رب کا عذاب وہ بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت کی امید لے کر کے، اللہ کے عذاب کا خوف لے کر کے ایک مسلمان
اور ایک مسلمان مومن کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کیا تم یہ کہتے ہو، تمہیں مجھے حکم دیتے ہو اے جہلو کہ اللہ کے علاوہ میں کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ حالانکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے انبیاء و رسول کی طرف وحی کی جا چکی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر اے نبی آپ نے اور آپ سے پہلے انبیاء و رسول میں بلکہ اللہ انبیاء و رسول کا نام لے کر فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا تمہارے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگو تم نے تو اللہ کی قدر کی پہچان ہی نہیں کی، تمہیں تو اللہ کی قدر کا تعارف ہی نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ کل قیامت کے دن یہ ساری کی ساری زمین اللہ کے کنٹرول میں ہوگی، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تورات میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین سارے آسمانوں کو اپنی انگلی پہ لپیٹ لیں گے۔ ہم نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو اپنی انگلی کے اوپر لپیٹ لیں گے، سارے درختوں کو اپنی انگلی کے اوپر لپیٹ لیں گے، اور کہنے لگا کہ ہم نے تورات میں یہ پڑھا ہے اللہ احکم الحاکمین تمام پانیوں کو ایک انگلی کے اوپر لپیٹ لیں گے اور ساری مخلوقات کو ایک دوسری انگلی میں لپیٹ لیں گے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات کو سن کر کے اتنا مسکرائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخر میں داڑھیں جو تھی وہ بھی نظر آنی شروع ہو گئی، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے پھر خالق کائنات رب ارض و سما کے اس کلام کی تلاوت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ کہ لوگوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه کل قیامت کے دن زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی، والسماوات مطویات اور آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، اللہ اپنے دانے ہاتھ میں زمین و آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ سبحانہ واللہ تو پاک ہے، وتعالی عما یشرکون جس تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اللہ اس شرک سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جہنمی گروہ اور جنتی گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا کہ کل قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور ان کو اس طرح ہانک کر کے جس طرح ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ہانکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کافروں کو ہانکا جائے گا، چلایا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ بلکہ دوسرے مقام پہ تو اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا کہ اس دن جہنم میں لوگوں کو دھکیلا جائے گا، کافروں کو اس طرح ہانکا جائے گا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا یہاں تک کہ ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها ان کا جہنم کے دروازوں کا دربان ان سے سوال کرے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی؟ کہ اللہ کے رسول تمہیں ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے، اس دن کے خوف اور ہولناکی کے لیے بتانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا یہ آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین
لیکن کافروں کے اوپر عذاب وہ مسلط کر دیا جائے گا، ان کے اوپر یہ واجب کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اقبال جرم کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے طرف سے آیات آئی تھی، بینات آئی تھی، اللہ کے رسولوں نے ہمیں ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، اس دن کا تعارف کروایا تھا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جو تکبر کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جنت والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتی لوگ ان کو یہ بلایا جائے گا، چلایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور جنت کے دروازے، اللہ اکبر، قرآن اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنت کے دروازے کو جس کو کھول دیا جائے گا، اس کی مسافت 40,000 سال کی مسافت کے برابر اس ایک دروازے کی چوڑائی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ ان کے لیے اعلان فرمائیں گے حتیٰ اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جب اس کا دربان اس کو بلائے گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ 40,000 سال کی مسافت جتنا لمبا دروازہ، چوڑائی والا دروازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دروازہ بھر جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور دربان کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامتی کے تحفے کے ساتھ اور خوشخبری کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، یہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا ہے جو اللہ نے وعدہ ہمیں کیا تھا کہ تمہیں ان اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی۔ صدقنا وعدہ، اللہ نے وہ آج وعدہ سچ کر دکھایا ہے، اللہ نے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہوگا، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد تعریف کو بیان کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور وہ بھی کہہ رہے ہوں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفات کا مالک وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس پارے کے آخر میں جا کر کے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، فلنفسہ، اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العزت کسی بندے پہ ظلم نہیں کرنے والے، اللہ کسی کو جہنم میں داخل کرتے ہیں اور ان کی گناہوں کی وجہ سے ہے، نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے ہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے، اللہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے۔ ہاں ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا گناہ بھی اس کے اوپر ہے، جو نیک عمل کرتا ہے اس کا صلہ بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے فلنفسہ، اس کے اپنے عمل کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے وہ عمل کر رہا ہے۔ ومن اساء، جو گناہ کرتا ہے فعلیہا، اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کو سن کے
اور بالخصوص آخری آیت کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کے لیے ہے، یہ کوئی ہم احسان نہیں کرتے کہ اللہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ومن اساء فعلیہا، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بھگتنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔